میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بڑی سعادت، بڑی برکت کی بات ہے، اور جو کوئی خوش نصیب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود خوانی کرے گا، کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ دکھ درد اس دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائیں گے۔ جس کو شفاعت سے حصہ نصیب ہو گیا، انشاءاللہ عزوجل اس کے سارے غم، سارے دکھ، ساری تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا ہی مختصر وقت لگتا ہے درود خوانی کرنے میں، جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں ہم آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق مدنی گلدستہ بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کے خوابوں کا جواب دینے کی، اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا۔ تو جو بھی نیک کام کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، انشاءاللہ عزوجل ثواب آخرت کے حقدار ٹھہریں گے، اور جتنی نیتیں زیادہ کر پائیں گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ نصیب ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا جائے گا۔ آج کا مدنی گلدستہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ کیا مدنی گلدستہ ہے، کس موضوع پر ہے، آج ایک جگہ کے بارے میں ہم نے بلکہ اس مقام پر جا کر آپ کے لیے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ وہ جگہ کیا ہے اور اس کو خواب میں مختلف انداز پر دیکھنا کیسا ہے، بعض صورتوں میں اچھا ہوتا ہے، بعض صورتوں میں برا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل کچھ دیر کے بعد آپ کو وہ مدنی گلدستہ بھی ضرور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، تمام کو ایسا کر دے کہ جو اس کی رضا کا باعث بن سکیں، دین و دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، اور پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو ابھی ہمیں کالز موصول ہوں گی انہیں بھی شامل کریں گے۔ ہاں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی کالز ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیٹیل بیان کیا کریں۔ گزشتہ سلسلوں میں گوشت سے متعلق کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں اور اس میں کوئی تفصیل نہیں تھی، تو آج نیت کی تھی کہ کچھ جو ہے گوشت کو خواب میں دیکھنا کیسا، کچھ وضاحت جو ہے وہ عرض کر دوں گا۔ ایک کال بھی تھی تو اس اسلامی بھائی کی بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ تشفی ہو جائے گی۔ تو گوشت کا خواب میں دیکھنا اور اس کو کھانا کیسا، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا اچھا پکا ہوا گوشت خواب میں کوئی شخص دیکھے اور اس کو کھائے، اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، مال ملنے کی، منفعت ملنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پکا ہوا گوشت بھنے ہوئے گوشت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور بھنا ہوا گوشت خواب کے اندر دیکھنا کچے گوشت کو دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ البتہ خواب کے اندر گوشت کی خرید و فروخت کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ قصاب کے پاس گیا ہے، اس نے گوشت خریدا ہے اور اس کو اس کی قیمت ادا کی ہے اور گھر لے کر آیا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ اسے کسی طرح کا غم
لاحق ہوگا، کسی غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہوگا، کوئی ایسی خبر اس کو پہنچے گی یا کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہوگا جس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مختلف اشیاء کا گوشت کھانا یہ بھی مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ سانپ کا گوشت کھاتا ہے، اژدہا کا گوشت کھاتا ہے تو دشمن سے غلبہ پائے گا دشمن پر اور اس سے نفع حاصل کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ البتہ اونٹ کے بچے کا گوشت اگر کھاتا ہو، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اونٹ کا بچہ ہے، اس کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت یہ کھاتا ہے، تو یہ بڑی ہی ایک عجیب سی تعبیر ہے اس کی کہ وہ شخص جو ہے مال یتیم کو کھائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ ان کے بچے کا گوشت اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر کھاتا ہے تو اسے اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ وراثت کے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات اور کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرتا ہو یا کسی طرح سے یتیموں کے مال سے اس کا تعلق ہو، تو خاص طور پر اسے اس مال کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی حاجت ہے۔ تو یہ گوشت کی مختلف صورتیں تھیں جو بیان کی۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کس طرح کے خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ بھائی جی ہمارے رشتے دار مجھ سے ناراض رہتے ہیں، وہ خواب میں آتے ہیں آ کے مجھ سے لڑتے ہیں۔ خواب میں رشتہ دار آ کر لڑتے ہیں؟ جناب غنیمت ہے کہ خواب میں آ کے لڑتے ہیں، یہاں تو جاگتے ہوئے بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں آصف۔ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں 4 مہینے پہلے، تو میرے ابو آئے ہیں میرے بنوئی کے خواب میں، یعنی کہ وہ اپنے دماغ کے خواب میں آئے ہیں اور ان سے انہوں نے پیسے مانگے ہیں۔ والد صاحب آئے ہیں عزیز کے خواب میں اور رقم مانگی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور کال سنا۔ میں لمان بات کر رہا ہوں ایبٹاباد سے۔ میری وائف ہے، ان کو خواب آتی ہے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ننگے پاؤں پیدل چلتا ہوا دیکھتی، ننگے پاؤں چلتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتی ہیں۔ جناب پہلی کال تھی کہ خواب میں دیکھتا ہوں رشتہ دار ہیں اور وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو دیکھیے ایک بڑی ہی عمومی سی صورت ہے اور عمومی طور پر میں ہر گھر کو تو نہیں کہوں گا لیکن اکثر کہنا شاید غلط نہ ہوگا، عزیزوں سے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کی صورت ہو جاتی ہے، کوئی ناراضی کی صورت ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جو کہ آپ کو خواب کے اندر نظر آ گیا۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ خواب میں جس رشتہ دار کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا یا جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھا تو اب جاگتے ہوئے بھی اس کے ساتھ لڑائی ہوگی اور آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو سکیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کی طرف سے وسوسے بھی ہوتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، بھلے آپ اس رشتہ دار کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی اس طرح کا ظاہری سبب آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو لڑائی کا باعث ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں، اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں، معافی اور درگزر کو اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری ایک VCD ہے جس میں مدنی مذاکرے میں سوال جواب ہوئے تھے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی پیارے، بڑے ہی زبردست مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے۔ یہ ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن ضرور حاصل کرے اور دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے جھگڑوں کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ دوسرے اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کو دیکھا ہے عزیز کے رشتہ دار کے خواب میں آئے ہیں اور رقم مانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، آپ کے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مردے کا آ کر اس طرح کی کسی چیز کا سوال کرنا، یہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کے لیے خیر خواہی کے لیے دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے نفع بخش ہوگی۔ چاہیں تو راہ خدا عز و جل میں رقم خرچ کر لیں اور اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو ایصال کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ تیسری کال تھی کہ بچوں کی امی اپنے آپ کو دیکھتی ہیں کہ خواب کے اندر ہیں اور ننگے پاؤں ہیں اور ننگے پاؤں چلتی ہیں۔ غالباً انہوں نے کہا ہے کہ عموماً اس طرح کے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔
تو ننگے پاؤں ہونا یعنی جوتے کے بغیر چلنا یہ مشکلات درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں کچھ گھریلو معاملات میں یا کسی بھی حوالے سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں، مصائب و آلام سے بچنے کے لیے کچھ سرائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، خیرات وغیرہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. البتہ اگر مشکل آ پڑے تو مسلمان کا یہ شیوا ہے، ہمیں جو قرآن و حدیث میں سمجھایا گیا ہے وہ صبر کا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو ذہنی طور پر یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے، ہمارا ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو میں انشاءاللہ عز و جل اس پر صبر کروں گا اور اس پر ثواب کمانے کی کوشش کروں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس حوالے سے کئی ایک بیانات ہیں. مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے آپ رابطہ کریں گے اور صبر کے فضائل پر آپ طلب کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک سے زائد بیانات آپ کو میسر ہوں گے. غالباً ایک بیان کا نام فضائل آفات بھی تھا. بڑا ہی شاندار یہ موضوع ہے، امیر اہل سنت نے اس کے حوالے سے تحریر بھی فرمایا ہے. تو بیانات سنیں، صبر کرنا مصیبت پر کتنے بڑے اجر کی بات ہے مسلمان کے لیے. یہاں تک ارشاد فرمایا، روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات بخار میں مبتلا رہتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اس طرح کے مضامین کی روایتیں بھی ہیں، یعنی بخار پر اعضاء کے گناہوں کی معافی. اسی طرح مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگتا ہے، اتنی سی تکلیف پر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کوئی آزمائش مصیبت آ پہنچے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. مزید کالز کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن وقت ہوا ہے آج کے مدنی گلدستے کا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی مزید کالز کو سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. جی دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بابو؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں سب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آج تو بڑی ہی پیاری سی جگہ پر آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اور دیکھیے آج مدنی چینل کے ناظرین کو کیا دکھا رہے ہیں بابو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے ایک مدنی گلدستہ تیار کرنے جا رہے ہیں. یہاں کے ماحول سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کس ٹاپک پہ مدنی گلدستہ تیار ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے سبزہ کے حوالے سے. جی بالکل، بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نعمت ہے سبحان اللہ. اور سبزہ زار یعنی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا جہاں پر ہریالی ہو، گرینری جس کو ہم کہتے ہیں، خوبصورت منظر ہو اور ایک بڑا ہی خوش نما ماحول ہو، تو اس جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا خواب کے اندر وہ کیسا. اور باپو واقعی یہاں پر آ کر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. جنت میں بھی انشاءاللہ عز و جل سبزہ، ہریالی اور بہت کچھ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے. لیکن دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں جو قدرتی مناظر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبزے کو دیکھنا، ہری چیز کو دیکھنا، ہریالی کو دیکھنا جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اسی لیے جب آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ایک ہرے رنگ کا کپڑا جو ہے آنکھ پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آنکھوں کے لیے جو ہے مفید ہو. جی. اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات میں آپ کو دکھتا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ چرند پرند ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ آپ ہریالی درخت دیکھ رہے ہیں، پتے دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. جی بالکل. اور سبز جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی جو تر چیز ہو وہ قبر پر رکھ دی جائے تو اس کے ذکر سے جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں ہر چیز کو ایک اچھی نیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے جس کو دیکھنے کی اجازت ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور اس کی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں دعوت بھی دی گئی ہے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہم جس مقام پر ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہریالی ہے، اور فوارہ بھی نظر آ رہا ہے، اور سبز درخت ہیں، اور اس طرف ہمارے پھول بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، گلاب کے پھول ہیں، کچھ اور جرنل سے پھول ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کے اندر ہریالی کا دیکھنا، سبزہ زار کا دیکھنا وہ کیسا ہے۔ جی اسد بھائی شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ جائے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا، تو آپ اپنی زبان سے کہیے ما شاء اللہ عز و جل۔ اس قسم کا منظر نظر آئے خواب میں تو تعبیر کیا بنے گی؟ جی اس کی دو تین بنیادی طور پر تعبیریں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سبزہ زار میں دیکھتا ہے اور اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہریالی ہے اور اس کی ملکیت ہے، تو یہ اس کے دین اور ایمان اس کی پختگی کی علامت ہے کہ اس کے ایمان کے اندر، اس کے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقویت عطا فرمائے گا۔ تو ہریالی کا ہونا، سبزہ زار کا دیکھنا، یہ ایمان کے حوالے سے، دینی اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں بڑا ہی بہتر ہے۔ جی ماشاء اللہ عز و جل، ایسے ہی یہ منظر جو ہے اچھا ہے، اور یہی منظر اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے۔ ہاں جی، مزید یہ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص اس طرح سے سبزہ زار کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ جس سبزہ زار کے اندر ہے، جس ہریالی والے مقام پر ہے، وہ کسی اور کا ہے، تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کسی نیک اور صالح شخص کی صحبت اختیار کرے گا، یعنی اچھے لوگوں کی کمپنی اس کو نصیب ہوگی، اور یہ اس کے حق میں اچھی صحبت حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسد بھائی بڑا ہی پیارا منظر نظر آ رہا ہے، فوارہ بھی چل رہا ہے اور ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے، باغ نظر آ رہا ہے، باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جب بھی آپ آئیں باغ کے اندر تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ گھاس پر بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ تو بہت ہی شاید کم ہوتا ہو کہ آپ گھاس پر بیٹھے کوئی شخص اور گھاس اکھیڑے نہ، تو یہ صحیح بات کوئی ہے۔ اگر آپ ایک تو گھاس پہ بیٹھے ہیں اس کے آپ اکھاڑنا شروع کر دیا، جیسے آپ کو پھول اچھا لگ رہا ہے اس کو توڑ دیا، اور جو بچے وغیرہ کے ساتھ جائیں باغ کے اندر تو ان کو بھی منع کر دیں کہ بیٹا کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، تو یہ اچھی تربیت ہوگی۔ اچھا اسد بھائی، اگر کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ اجڑا ہوا ویران سا باغ ہے، یہ منظر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی باپو، جس طرح ہرے بھرے سبزہ زار کو دیکھنا، باغ کو دیکھنا، نہریں جاری دیکھنا، پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھنا، ان کی تعبیریں اچھی ہیں، اسی طرح سے اگر باغ ہے لیکن اجڑا ہوا ہے اور اس کے اندر نہر ہے تو خشک ہو گئی ہے، پھول ہیں تو ٹوٹ چکے ہیں، جو ہریالی تھی وہ خشکی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو اجڑے ہوئے باغ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ اس علاقے کے، اس ملک کے بادشاہ کے فوت ہونے یا کسی صاحب منصب اور بڑے شخص کے انتقال کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اجڑا ہوا باغ خواب کے اندر دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مدینے کے پھولوں کی طرح سدا ہنستا مسکراتا رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، جیسا کہ یہ سبزہ زار ہمیں خوشیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا ہریالی کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ مدنی گلدستہ اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیسیکلی یہ مدنی گلدستہ کچھ طویل تھا تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو شامل کر سکیں۔ مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، جنازہ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے میرا جنازہ کا نماز ختم ہو گیا لیکن بارش ہو رہی ہے۔ یہ میں نے چند دن خواب دیکھے تھے، اور دیکھیں ایک بھیڑ ہے اور اونٹ تھا، اونٹ کا ہم رسی پکڑے ہوئے، اونٹ پھر رسی توڑ کے چلے گیا، چھوٹ گیا۔ آپ نے 2 چیزیں بیان کی، بارش ہوتے ہوئے دیکھی، جنازہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تو یہ
آخرت کی بہتری کی ایک علامت ہے. بارش جو ہے وہ مبارک سائن ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے, اچھی تعبیر ہے, اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیے. دوسرا آپ نے بیان کیا کہ اونٹ کی رسی کو آپ پکڑتے ہیں, ان کو چلاتے ہیں اور پھر وہ چھڑا کر چلا جاتا ہے. تو خواب کے اندر اونٹ کو اپنا مطیع و فرما بردار دیکھنا یہ اچھا ہے, جیسے کہ اس کی نکیل پکڑ کر کوئی شخص چلتا ہے اور اونٹ اس کا مطیع ہے, فرما بردار ہے, جہاں وہ چاہتا ہے لے جاتا ہے. تو یہ ایک لوگوں کے گروہ پر سرداری حاصل ہونے کی علامت ہوتی ہے, لیکن اس کا عکس دیکھنا یہ بہتر نہیں ہے. منصب کے چھن جانے, منصب کے زائل ہو جانے کی یہ علامت ہے. تو اگر خواب دیکھنے والا صاحب منصب ہے تو اسے اپنے منصب کے بارے میں معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے کاموں کو کرنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے, انصاف سے کام لینا چاہیے. خواہ وہ انسانوں پر سردار بنایا گیا ہو یا کسی بھی اور منصب کے حوالے سے دنیا کے اندر وہ معروف ہے, مشہور ہے, تو ہر شخص سے اس کے منصب کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. اور خاص طور پر جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں تو اسے بہت سارے معاملات کے اندر بہت زیرک اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. خاص طور پر شریعت مطہرہ کے اصولوں کے حوالے سے ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. منصب بھی ایک طرح کی نعمت ہے اگر وہ جائز منصب ہے اور اچھا منصب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زوال نعمت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. نیکسٹ کال سنائیے. میں کوڑا سے بات کر رہا ہوں, محمد اقبال. خواب میں یہ روپیوں کے نوٹ نظر آنا, اس میں کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواب میں نوٹ نظر آنا یہ تو ایک عمومی تمنا کا ریفلیکشن ہے, ایک عکس ہے جو خواب کے اندر نظر آتا ہے. دولت کا دیکھنا یا تو اس لیے کہ دولت سے بہت محبت ہے, اور ویسے دولت کا دیکھنا خواب میں یہ اچھا سائن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ میں سونا چاندی دیکھتا ہوں, دولت دیکھتا ہوں تو شاید دولت مند ہو جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ بطور خاص سونے کو دیکھنا اور اس طرح کے چاندی وغیرہ کو دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال و دولت کے جو نقصانات ہیں, اس کی ہلاکتیں ہیں, ان سے پناہ مانگنی چاہیے. نیکسٹ. میرا نام طاہر ہے, میں انڈیا سے فون کر رہا ہوں. یہ ایسا ہے کہ ہمارے خواب میں بہت بار یہ پانی بہت آتا ہے. پانی پر لگتا ہے مدنی گلدستہ تیار کرنا ہوگا, کیونکہ پانی کے بارے میں بھی کافی کالز موصول ہوتی ہیں, لیکن پیارے بھائی پانی کی کیفیت کا بیان کرنا یہ ضروری ہے. کس طرح کا پانی دیکھتے ہیں؟ بارش کا پانی دیکھتے ہیں, تالاب کا پانی دیکھتے ہیں, سمندر کا پانی دیکھتے ہیں, یا کسی اور طرح کا پانی دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے وہ وضاحت بیان نہیں کی. مجموعی طور پر اگر صاف شفاف پانی ہے, خاص طور پر بارش کا پانی ہے, تو وہ مبارک ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کی علامت ہے. بیمار دیکھے تو شفا حاصل ہوگی, قرضدار ہے تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات پائے گا. تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. البتہ پانی میں ڈوبنا, گندے پانی کا دیکھنا, میلے پانی کا دیکھنا, تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوا کرتا. نیکسٹ کال. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, بلدیا ٹاؤن سے. میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں. کی تعبیر بتا دیں. ہاں, اس طرح کا معاملہ کافی لوگوں کے ساتھ درپیش ہوتا ہے کہ فوت شدہ خواب میں آ کر کہتا ہے میں زندہ ہوں. تو بعض اوقات تو یہ انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا گیا, تو اب اس کی زندگی کے معاملات کو وہ خیالات کے اندر دیکھتا ہے, اپنے تصورات کے اندر دیکھتا ہے, اس کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ اس کو یاد آتا ہے. تو وہ اس طرح کے خیالات کی وجہ سے اس کو خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے. تو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ غلط تدفین کر دی یا کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں. تو ایسا معاملہ ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. ایصال ثواب کیجیے اپنے بھائی کے لیے, مغفرت کی دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کے لیے باعث برکت ہوگا. نیکسٹ کال. میں نے خواب اکثر میں راستہ بھول جاتا ہوں. مثلاً مدینہ پاک میں ہوں, پوچھتا ہوں میں کسی بھی مجھے حرم تک پہنچا دیں, حرم پاک تک پہنچا دیں, میں گھر تک پہنچ جاؤں گا, لیکن پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. مثلاً کراچی میں ہوں, میں کہتا ہوں یار مجھے صدر کو پہنچا دیں, پھر بتا دیں, میں گھر پہنچ جاؤں گا, پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں پیارے بھائی, خواب کے اندر راستے کا بھول جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا,
اور دین میں نقصان اور دینی معاملات میں کوتاہی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات کا بطور خاص جائزہ لے، گہری نظر سے جائزہ لے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، خاص طور پر دینی معاملات کیسے ہیں۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کا طریقہ کار کیسا ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس شخص کے دینی معاملات کیسے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھے کہ پورا مضمون ہے، اور ہر اعتبار سے اپنا محاسبہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کچھ کتابیں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ کسی سنی عالم سے رابطہ کر کے آپ ان کو دکھا دیجئے کہ کیا وہ درست ہیں، کیونکہ ہر لکھی جانے والی کتاب درست ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور عام آدمی بعض اوقات غلط قسم کا لٹریچر بھی پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے، بیانات سننے کا معاملہ ہے، تو وہ کس کے بیانات ہیں، وہ کس طرح کے بیانات ہیں، یہ بھی آپ کو رہنمائی لینی ہوگی، اور اپنے فرائض اور واجبات کے معاملات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ تو بہترین صورت ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو فکر مدینہ کا درس دیا ہے، ہمیں جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور جامع اپنا خود احتسابی کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر لٹریچر بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کس کس طرح کی بکس پڑھیں، اسی طرح سے اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اچھی صحبت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے حوالے سے، غرض کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک بڑا ہی خوبصورت خود احتسابی کا عمل ہے جو ہمیں فکر مدینہ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ آپ وہ حاصل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو نیکیاں کرنے کی طرف بڑی جلدی راغب ہوتے ہیں، اور زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، اپنے علاقے میں جہاں درس فیضان سنت ہوتا ہو وہاں پر شرکت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات میں کیسی مثبت تبدیلیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے خواب میں دیکھی بھینسیں کو گھور گھور سے دیکھ رہی ہیں، بھینسیں کالی ہے۔ بھینس ہے جو گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ نیکسٹ ایک اور بھی دے دیجیے۔ خواب یہ ہے کہ ہمارے دروازے کے آگے جامن ہے، جامن کے ساتھ یہ جامن بھی پکے ہوئے ہیں اور کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں۔ جامن بھی پکے ہوئے ہیں، کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، انشاءاللہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ خواب میں نا مجھے سانپ نظر آتے ہیں، میں ان کو مار دیتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں سانپ دشمن، نقصان پہنچانے والے شخص کی حاسد کی بھی علامت ہوتی ہے، اور لیکن اس کو مار دینا، اس پر غالب آ جانا ہے، اس سے نقصان نہ پہنچنا ہے، تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر ہے۔ پکے ہوئے پھل دیکھیں، خاص طور پر کھجوریں دیکھی ہیں، تو یہ تعبیر اعتبار سے بڑا ہی مبارک ہے۔ اگر کوئی شخص کھجور کو دیکھتا ہے اور خاص طور پر اگر اس کو کھاتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمتیں موصول ہوں گی۔ اور اگر کسی شخص سے لے کر کھاتا ہے یا 2 شخص مل کر کھاتے ہیں تو اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے گا کہ جس کے ساتھ مل کر یہ کوئی رضائے الہی عز و جل والا کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو بڑا ہی پیارا ہے، ویسے مبارک پھل ہے، اور اس کا خواب میں دیکھنا، اس کو کھانا یا کسی سے لینا یا کسی کو دینا، یہ تمام تعبیر کے اعتبار سے بڑے ہی مبارک اور اچھے ہیں۔ بھینس کا دیکھنا، کالے رنگ کی بھینس ہے اور گھور گھور کر دیکھتی ہے، تو یہ ایک ایسے ہی فضول سا خواب معلوم ہوتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ وقار احمد نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے والد صاحب نا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں خوشی سے اپنے دوستوں کو فون کرنے لگ پڑتا ہوں کہ والد صاحب زندہ ہیں، آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، والد صاحب کو یعنی اچھی حالت میں آپ نے دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، تو اچھی ہے تعبیر۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کال سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، آپ نے وضاحت تو نہیں کی، لیکن اگر انتقال ہو گیا تو انہیں اصالِ ثواب کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ کل رات کو خواب دیکھا تھا، میں پانی میں ٹھہرا ہوں، اس میں ایک ڈور سی جا رہی ہے، میں نے اسے کھینچا ہے، اس میں کنڈی لگ رہی تھی، میں نے پھر اٹھا کے پھر ڈال دی ہے، اس میں سے ایک لمبی سی مچھلی آئی ہے، میں نے اسے کھینچ کے باہر پھینکا ہے، وہ اس سے نکل کے دوڑ گئی ہے، وہ کسی کھنڈروں میں
پھر میں نے دیکھا وہ دمبا بن کے جا رہی تھی، دمبا بن کے وہ کھنڈروں میں گئی ہے. پھر میں جو وہاں پر گیا ہوں وہ 3 دمبے وہاں موجود تھے. پھر جو ہے جی میں نے ایک کو پھر وہاں سے پکڑا ہے. یہ تو پریشان خواب معلوم ہوتا ہے، پریشان خیالی معلوم ہوتی ہے جو آپ نے اس کا پوری ڈیٹیل بیان کی ہے. تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. نیکسٹ کال. بمبئی ہند سرچ کر رہا ہوں. عرض ہے کہ میں نے کل رات خواب دیکھا کہ میں احرام کی حالت میں عمرہ کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن ایک تشویشناک اس خواب میں یہ بات تھی کہ میں نے سر پہ بھی چادر اوڑھ رکھی. برائے کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقت میں بھی عمرہ کرنے کی، مکہ پاک دیکھنا، مدینہ پاک حاضر ہونا نصیب فرمائے. اگر تیاری کر رہے تھے اور ابھی نیت نہیں کی تھی اور اس سے پہلے اگر سر پر چادر دیکھی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ایسی برائی والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جب احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کی ساری شرائط کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی، یعنی آپ احرام میں نہیں ہوئے اور سر پر چادر کا اس طرح کا معاملہ دیکھا، تو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. مطمئن رہیے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا. سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دینی دنیاوی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہر طرح کی آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا